بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رجا کفیل اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کی رائے۔ ناظرین، آج میرے مہمان ہیں آزاد کشمیر کے ایک سینئر کارکن، سابق چیئرمین پی ڈی اے راولاکوٹ سردار ارشد نیازی صاحب۔ ہم سردار صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو اس وقت آزاد کشمیر میں ایک خلفشار ہے، سیاسی انتشار ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ وزیر اعظم چودھری انور الحق صاحب نے ابھی پونچھ کا دورہ کیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کا یہ دورہ کامیاب ہوا نہیں ہوا، اور پونچھ کے لوگ ہیں جو وزیر اعظم کے دورے کے حوالے سے کیا کہیں گے۔ پھر اس وقت جو آزاد کشمیر میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو بلدیاتی نمائندگان، جو 3 دہائیوں کے بعد جو بلدیاتی الیکشن ہوئے، بلدیاتی الیکشن تو ہو گئے لیکن بلدیاتی جو نمائندگان ہیں ان کو ابھی تک اختیارات نہیں ملے۔ پھر جو پونچھ ہزارہ یہ راولاکوٹ سے ان کا تعلق ہے۔ پونچھ جو ڈسٹرکٹ جو یعنی جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، بے شمار مسائل ہے وہاں پہ، اور ہم ان تمام موضوعات پر جو آزاد کشمیر کی سیاست پر، حکومت کی یعنی کارکردگی پہ، وزیر اعظم نے جو اعلانات کی ہیں، وزیر اعظم صاحب جو دعوے کر رہے ہیں گڈ گورننس کے حوالے سے، یعنی کرپشن کے خلاف جات، پھر وزیر اعظم بار بار یہ کر رہے ہیں کہ میں نے جو مافیاز ہیں، میں نے مافیاز کو شکست دی ہے۔ تو ہم سارے موضوعات پہ بات کریں۔ نازی صاحب بہت شکریہ، آپ کو جموں کشمیر ڈیجیٹل پہ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ تو نازی صاحب ایک تو یہ بتائیں ناظرین کو، آپ کو نیازی کیوں کہتے ہیں؟ ادھر پونچھ میں نیازی کہاں سے آ گئی ہے؟ تو ادھر میاں والی میں نیازی تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رضا کفیل صاحب، آپ کی پوری ٹیم کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں، اور میں آپ کا پروگرام بڑے عرصے سے دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ نیازی کیوں کہتے ہیں، تو نیازی نک نیم ہے۔ میرے نانیال دادیال میں کوئی اولاد نہیں تھی، تو میں پہلی اولاد یعنی میاں والی والے نیازی نہیں ہیں، ان سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نئی سودوزئی ہوں، اور بیسک سردار بہادر علی خان جنہوں نے حقوق ملکیت لی تھی، میں ان کا پوتا ہوں۔ اچھا، ابھی آتے ہیں نازی صاحب ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب نے ابھی جو دورہ پونچھ کیا اور بڑے اعلانات کیے ہیں، اور اربوں روپے کے اعلانات کیے، اور یہ وزیر اعظم صاحب نے اس سے پہلے میرپور کا دورہ کیا، بیبر کا کیا، کوٹلی کا کیا، باغ کا بھی کیا، مظفر آباد میں رہے، اور جیلم نیلم میں دورے کیے، لیکن کسی جگہ وزیر اعظم نے اعلانات نہیں کیے۔ ایک تو یہ بتائیں کہ وزیر اعظم نے کیوں اتنے بڑے اعلانات کیے، اور وزیر اعظم کے دورہ پونچھ کے حوالے کو آپ کس طرح نظر میں دیکھتے ہیں؟ میں تو آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ کفر ٹوٹا خدا کر کے شکر ہے کہ جناب وزیر اعظم کو پونچھ والوں کی یاد آئی۔ میں تو آپ کے اسٹیج سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہیں علی سوجل میں کھوڑی چنا کے اس ناکے پر بھی جانا پڑا۔ اور رضا کفیل صاحب، میں آج آپ کی وساطت سے جناب وزیر اعظم صاحب کو آج سے 1.5 سال قبل، 16-17 ماہ قبل جب انہوں نے حکومت سنبھالی، آپ کے اور میرے ان کے ساتھ تعلقات بھی بڑے مثالی تھے۔ اس پہ الگ سے بات کریں، یہ لیکن میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں کہ جب یہ ایکشن کمیٹیز کا وجود عمل میں آیا، تو یہ جو عمر نذیر صاحب کشمیری ہیں، انہوں نے پہلا صاحب نے اپریل میں حلف لیا، اور یعنی مئی میں ایکشن کمیٹیوں کے پہلے وہاں دھرنے شروع ہوئے۔ جو ہی دھرنے شروع ہوئے، اور میں چونکہ جناب وزیر اعظم کا بڑا ویل وشر تھا، آپ کو پتہ ہے، میں نے ان سے مذاکرات کیے۔ اچھا، بات چیت کی آپ نے؟ بات چیت کر کے تو جناب وزیر اعظم نے خود مجھے بلایا، اور اس کے گواہ خواجہ متین صاحب ہے، اور انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میں ان سے بات کر کے آیا ہوں، اور یہ آپ کے ساتھ کشمیر ہاؤس میں بیٹھ کر معاملات طے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جس پر جناب وزیر اعظم نے فرمایا کہ یہ کچھ نیشنلسٹ ہیں، میں ان سے بات نہیں کرتا، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یعنی وزیر اعظم صاحب انکاری ہو گئے؟ جی بالکل حلفاً کہتا ہوں۔ تو پھر میں نے جناب وزیر اعظم سے کہا کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت سارے عوامل جو ہیں وہ شامل ہیں، آپ کی انفارمیشن درست نہیں ہے۔ اس پر میرے اور جناب وزیر اعظم کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی، اور میں ناراض ہو کے اٹھ کے چلا گیا، اور میرے یہ آخری الفاظ تھے کہ جناب وزیر اعظم، آج آپ نے اگر نوٹس نہ لیا تو یہ چنگاری پورے آزاد کشمیر میں پھیلے گی،
اور پھر آپ کے لیے یہ سنبھالنا مشکل نہیں ہوگا. یعنی آپ نے قبل از وقت جو جی موجودہ جی حالات جی یا جی اس ٹائم جو آزاد کشمیر ہے جی میں جو نے متاثر یہ ہے 16 ماہ پہلے ہی، اور میں نے یہ کام بھی کر لیا تھا. یہ ایکشن کمیٹی کے جو منظیر صاحب ہیں وہ گواہ ہیں، وہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. انہوں نے مینڈیٹ دے کر مجھے بھیجا کہ ہم کشمیر ہاؤس میں جناب وزیر اعظم سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے سے ملنے سے انکار کر دیا. اچھا پہلے کیا مطالبات تھے ذرا آپ پہلے شروع میں یہ جو تحریک شروع ہوئی ہاں تو یہ سپلائی ڈپو میں آٹے کا ایشو تھا اور بجلی کا. یہی تو آٹے کا بیسک تھا، اور آٹے پہ سچی بات ہے جناب وزیر اعظم نے کام ورکنگ بھی شروع میں اچھی کی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ایک سیاسی کارکن کی بات نہیں مانی، اور جو بات میں نے کہی وہ سچ ثابت ہوئی. اب آپ کے جواب کے سوال کی طرف آتا ہوں. اب جب وہ پہاڑی چاہنے کے ہتھیلیاں کیتنیاں دندے کو نہ کھولنیاں پڑنیاں، جب آپ غلطی کریں گے تو پھر اس کی قیمت چکانی پڑے گی. قیمت چکانی پڑے گی. اور یہ جو قیمت ہے صرف جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر نہیں چکا رہے، یہ ہماری جو آزاد ریاست ہے ہاں پاکستان کو بڑا نقصان ہوا. اور اللہ پاکستان کی اور جو آزاد کشمیر کا اس کی حفاظت کرے. حالات اتنے خراب ہو چکے ہوئے ہیں کہ یہ اب اس کا ازالہ کوئی آسانی سے مشکل لگتا ہے کہ آسانی سے اس کا ازالہ ہو. جناب وزیر اعظم ایک کوشش کر رہے ہیں، وہ گئے علی سجل میں، لیکن مجھے گلہ ہے کہ مرکز شہر راولہ کوٹ ہے سٹی، وہاں یہ تشریف نہیں لے آئے. حالانکہ میں نے بارہا انہیں دعوت دی اختلاف کے باوجود کہ جناب وزیر اعظم آپ آئیں، لوگوں کے ساتھ گلے ملیں، دیکھیں لوگ کیا کہتے ہیں. نہیں علی سجل کا انتخاب کیوں کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی بھی وہاں ایک لیگیسی ہے، اس کو بچانے کے لیے جناب وزیر اعظم راولہ کوٹ نہیں آئے. لیکن خبریں یہ ہیں کہ سردار یعقوب خان صاحب وزیر اعظم بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر جناب وزیر اعظم علی سجل گئے، اور کن صاحب کی دعوت کر گئے مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں. وہ کتنے سیاسی کارکن ہیں، ان کی عوام میں کتنی پذیرائی ہے، ان کے کتنے ڈسٹرکٹ کونسلر جیتے، ان کے کتنے لوکل کونسلر جیتے، فوٹنگ کیا ہے. راجہ کفیل صاحب گزارش یہ ہے. لیکن شکر ہے وزیر اعظم گئے. میں کل حافظ صغیر صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا. میں کوئی کمینہ آدمی نہیں ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب گئے، اچھی بات ہے. لیکن جو اعلانات انہوں نے کیے ہیں، اب اگر 28 ارب کا بجٹ ہے تو 12 ارب ضلع پونچھ میں اعلان ہو گئے. تتا پانی سے وزیر اعظم تو کہہ رہے میں اعلان کرتا ہی نہیں ہوں، ظاہر اس نہیں کیا وہ یہ کہ انہوں نے کیے ہیں نا، تو مجھے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. یہ کوئی لمبا کام نہیں ہے. میں یہ کوئی الزام تراشی بھی نہیں کرتا کہ نہیں کریں گے، ہونے چاہیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. جو بجٹ ہے، جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں، IMF کا جو دباؤ ہے، اور جو آزاد کشمیر میں جو حالات ہیں، بجلی 3 روپے یونٹ آپ نے کر دی، تو یہ ساری باتیں بڑی کوسچن مارک ہیں. لیکن میں پھر بھی اپنے لوگوں کو بھی مایوس نہیں کرتا. میں فوری طور پر یہ بھی نہیں کہتا کہ نہیں جی یہ اعلانات ناممکن تو کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوتی، لیکن اچھے کی امید رکھنی چاہیے. لیکن لگتا نہیں کہ یہ اعلانات پورے ہوں. لیکن گلہ یہ ہے کہ مرکز سٹی تھا، وہاں بیٹھتے، جائزہ اجلاس کرتے، لوگوں سے ملتے، پوچھتے، لیکن جناب وزیر اعظم نے یہ گوارا نہیں کیا. اچھا ندی صاحب، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ جو اعلانات کیے ہیں یہ صرف وہ جو ایکشن کمیٹیوں کا بیانیہ تھا، یا جو یعنی جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ جو وزیر اعظم کے خلاف جو مجوزہ کوئی عدم اعتماد کی تحریک، اس کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے، کیا کہ ایسے تو نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اگر لوگوں کو جھانسا دیا ہوتا کل پھر نہیں تو ایک نیا رولا پڑے گا، آپ اگر مطالبہ پورے نہیں تو لوگ پھر سڑکوں پہ آ جائیں گے نا؟ دیکھیں جی، لوگ ان اعلانات کے باوجود بھی اگر آپ حکومت کو جو دستور میں دیا گیا آئین کے مطابق نہیں چلائیں گے تو یہ حل نہیں ہے کہ آپ اعلانات کریں. یہ لوگ، آپ مجھے یہ بتائیں راجہ کفیل صاحب کہ مجھے بڑا سیاسی اختلاف ہے راجہ فاروق حیدر صاحب سے، لیکن انہوں نے ایک پتے کی بات کی ہے. مجھے بھی پتہ ہے لوگ دیکھ کے گالیاں دیں گے، ان کو بھی دے رہے ہیں، لیکن لیڈر وہ ہوتا ہے جو درست وقت میں اپنی قوم کی رہنمائی کرے. راجہ فاروق حیدر صاحب نے یہ کہا کہ جی 3 روپے یونٹ بجلی آزاد کشمیر کو نہیں مل سکتی. میں ان کے اس موقف کی 1000% تائید کرتا ہوں.
باوجود سیاسی اختلاف کے. لیکن اگر کوئی اچھی بات ہے, ایکشن کمیٹی والے تو 10 روپے یونٹ تک لیے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں بیٹھ کے بات کرو, سر میں یہ گزارش کرتا ہوں, میری گزارش یہ ہے کہ باوجود اختلاف کے اگر آپ اپنی قوم کی درست رہنمائی کرتے ہیں تو اس سے اس دور میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات راجہ فاروق حیدر صاحب نے کی ہے. دیکھیں جو آزاد کشمیر ہے یہ ہے ہی پاکستان. 1947 میں ایک ہی نعرہ تھا, بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. ہم پاکستانی ہیں, اس میں کیا شک ہے. یہ تو آج نئے نعرے لگ رہے ہیں کہ جی ہم ہیں پاکستان. بھائی ہم تو 47 میں پاکستان بن گئے تھے, آپ کہاں سے نئے پاکستانی ہیں. بڑی کلیئر بات میں, بڑی شاید تلخ ہوگی بات, لیکن بات تو سچ یہ ہے. لیکن جو پیداواری لاگت منگلا کی ہے وہ 5 روپے کچھ پیسے ہے, اور جو نیلم جیلم ہے تو 10 روپے کچھ ہے. جب پیداواری لاگت سے کم پہ آپ نے ایک ہجوم میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے پریشر میں آ کے اگر حکومتیں ایسے فیصلہ کریں گی تو 3 ماہ بعد آپ مجھے اس پروگرام میں بلائیں. اگر جناب وزیر اعظم 3 روپے یونٹ دے گئے تو پھر میں, آپ سمجھے کہ میں کوئی سیاسی کارکن نہیں ہوں, کسی اڈے کا ہاکر ہوں. میں سمجھتا ہوں چیزوں کو, لیکن آپ کے سوال مکمل نہیں ہوا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ نے کہا کہ جی ان اعلانات سے کیا یہ اس میں کمی آئے گی, نہیں آئے گی. میں کہتا ہوں اعلانات سے کوئی کمی نہیں آئے گی. دیکھیں میں شکر گزار ہوں چیف جسٹس سپریم کورٹ آزاد کشمیر کا. یہ جو مکساچار آج ہے نا حکومت میں بیٹھا ہوا, یہ اس وقت بھی تھا, اور انہوں نے پورا سوٹا لے کر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ بلدیاتی الیکشن کروانے پڑیں گے. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں, آئیں گے الگ سے بھی آئیں گے. اب میں اس کا کریڈٹ جہاں چیف جسٹس سپریم کورٹ کا دیتا ہوں وہاں سردار تنویر الیاس صاحب کو بھی دیتا ہوں. ان سے بھی سیاسی اختلاف ہوتے رہتے ہیں, لیکن جو کام سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اور سردار تنویر الیاس نے کیا یہ تاریخ میں لکھا جائے گا. یہ تاریخ میں لکھنے والی باتیں. جب تک آپ اختیارات نچلی سطح تک اپنے منتخب بلدیاتی نمائندگیوں کو نہیں دیں گے تو پھر یہ جو ہجوم ہے جس کو جو لیڈر لیس ہے, آپ ایم ایل ایز کی حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایم ایل ایز سے اور لوگوں کی اور ایم ایل ایز کی پبلک کی اور ایم ایل ایز میں 1000 سے بھی کلومیٹر سے بھی زائد کی دوریاں جناب وزیر اعظم نے اور ایم ایل ایز نے خود پیدا کروا کے دیں گے. اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ منتخب بلدیاتی نمائندوں کو اختیار دیں ایکٹ کے تحت, اور جب لوگوں کے مسائل ان کے دہلیز پر حل ہوں گے گلی محلے میں تو پھر یہ انتشار نہیں پھیلے گا. لیکن اس انتشار کو جان بوجھ کر پھیلایا جا رہا ہے, کس کو خوش کیا جا رہا ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اچھا نیازی صاحب, ابھی ہم آتے ہیں کہ جب یہ یعنی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یعنی بنی آزاد کشمیر میں انہوں نے احتجاج کی کال دی تو ذرا یہ جو احتجاج یا مظاہروں کا سلسلہ میرپور سے شروع ہوا اور پنچ سے ہوتے ہوئے مظفر آباد کیا. جی اس میں جو تشدد ہوا, جو انتشار ہوا میرپور میں ہوا, ایک پولیس والے کی جان چلی گئی, پھر وہاں سے جو پنچ میں داخل ہوتا ہے پرامن طریقے سے ہوتا ہے, پھر مظفر آباد پہنچتا ہے, وہ 3 لوگ مارے گئے. تو یہ جب جو تشددی احتجاج یا سخت جو رد عمل ہے, مزاحمت ہوئی ہے, وہ میرپور ڈویژن میں اور مظفر آباد ہوئی ہے, تو پنچ والوں پہ کیوں ان کو الزام دیا جاتا ہے, وہ کیوں بدنام ہے بیچ میں, یہ کیا یہ اصل کی کیوں ایسا اثر پتہ کیا جائے گا سارا خرابیوں کے ذمہ دار پنچ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, کسی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست بھی ہے اور کسی لحاظ سے درست نہیں بھی ہے. 1953 میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں کہ پی سی گئی پنچ میں اور سدن قبیلے اور دیگر چھوٹے قبائل کے درمیان اور پی سی کے درمیان جھڑپیں ہوئیں. اب وہ کیوں ہوئی, کیوں گئی, یہ بھی پوری ایک تاریخ ہے. یہ ایک تاریخ ہے, میں یہاں اس بات کو کھولنا نہیں چاہتا, لیکن میں یہ سمجھتا نہیں بات پوری وہ شارٹ بات وہ درست گئی, میں آج بھی کہتا ہوں. اور اس وقت سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہمارے خلاف نفرتیں پیدا ہو گئی. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ پنچ کے اندر علیحدگی پسند ہے, نیشنلسٹ ہونا ایک الگ بات ہے, اور مودی کا بیانیہ ہے. تو راجہ کفیل صاحب, میں جناب وزیر اعظم سے یہ سوال کرتا ہوں اور ذمہ داران سے کہ نیشنلسٹ تو ایک ہی ہے جس کا نام سردار محمد صغیر خان ہے,
جو لبریشن فرنٹ کا چیئرمین ہے، 5 فروری تک وہ بھی اس تحریک کا حصہ تھے، میں بھی اس تحریک کا حصہ تھا، اور طے یہ ہوا تھا جب وزیر اعظم صاحب نے ہمیں مایوس کیا تو اس میں کوئی خود مختار کشمیر جو ہے کوئی برا نظریہ نہیں ہے، نظریہ رکھنا کشمیر بنے گا پاکستان کوئی برا نظریہ نہیں، کشمیر بنے گا خود مختار کوئی برا نظریہ نہیں، لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ بلدیاتی الیکشن میں جائیں، کتنے لوگوں نے نیشنلسٹ جو ہیں خود مختار کشمیر کے حامی کتنے کامیاب ہوئے۔ میں سوال کرتا ہوں جناب وزیر اعظم سے اور آپ کے وساطت سے اور تمام اپنے جو ایم ایل ایز ہیں ان سے، جو 53 کا ٹولہ ہے جو پورا ذمہ دار ہے، ان سے سوال کرتا ہوں۔ میرے بھائی الیکشن لڑے، ان کے مقابلے میں ایک نیشنلسٹ الیکشن لڑے، ان کے 22 ووٹ ہیں۔ میری کارپوریشن کے 29 کونسلرز ہیں، ان میں سے ایک خود مختار کشمیر کے حامی، ان کو بھی 90% ووٹ پرو پاکستان پڑا، چونکہ بلدیاتی الیکشن میں آپ کو پتہ ٹبر قبیلے کا رشتے ناطے کا ووٹ ہوتا ہے۔ اچھا جنرل الیکشن میں چلے جائیں، سردار لیاقت حیات ہیں، نیشنلسٹ ہیں، سردار یعقوب کے مقابلے میں الیکشن لڑتے ہیں، 1200 سے اوپر ووٹ نہیں لیتے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہنا کہ جی پورا پنچ نیشنلسٹ نے یرغمال بنایا ہوا ہے، میں اس کی نفی کرتا ہوں۔ 5 فروری کو جب یہ کال دی گئی کہ جب 5 فروری کو پورا پاکستان، پاکستانی عوام، پاکستان سے باہر بسنے والے لوگ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اس دن جب کال دی گئی تو سردار صغیر خان سے میں نے ٹیلی فونک رابطہ کیا کہ آپ کا اور میرا یہ طے تھا کہ نظریات، میں اولاً آخراً پاکستانی ہوں، آپ اولاً آخراً خود مختار کے حامی ہیں، لیکن مہنگائی کے خلاف گھٹے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس تحریک کو ہائی جیک کر لیا گیا، اور ہائی جیک جموں کشمیر پیپلز پارٹی نے کیا ہے، اب میں اس تحریک کا حصہ نہیں ہوں۔ اور پھر میں نے بھی اس تحریک سے علیحدگی کا اعلان کیا، اور پھر 5 فروری کو ہم نے راولاکوٹ میں ایک تاریخ ساز پروگرام کیا یکجہتی کے حوالے سے، اور ہمارے پروگرام کے فوراً بعد یہ ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں، فوٹیجز موجود ہیں کہ کالے جھنڈے لے کر جو لوگ آئے وہ کون تھے، وہ کیا نعرہ لگا رہے تھے۔ اور پھر میں اس لیے بھی جموں کشمیر پیپلز پارٹی اور سردار حسن ابراہیم صاحب کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں کہ شہر کے اندر 40% جو دکانات ہیں وہ ان کی ہیں، ان کے رشتہ داروں کی ہیں، اور یہ عمر نذیر کشمیری جو ہیں، یہ میئر صاحب جو موجودہ ہیں جو ہم نے بنائے تھے، یہ صدر تھے انجمن تاجران کے، ان کے نامزد کردہ ہیں۔ تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ 5 فروری کو وہ دکانیں کیوں نہیں کھلیں؟ اس دن کیا میسج دیا گیا؟ تو کیا اس میں یہ نیشنلسٹ ہے، یا میں یہ پوچھتا ہوں کہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، شانہ بشانہ تھے یا نہیں؟ انٹیلیجنس اداروں سے پوچھ لیں، رپورٹ منگوا لیں۔ میں اس موقع پر مسلح افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف کو مخاطب کر کے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ہم محب وطن پاکستانی ہیں جو ضلع پنچ راولاکوٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہماری قبریں گواہی دے رہی ہیں کہ 47 میں شہدائے دوتھان، کیپٹن حسین خان شہید، شہدائے تھوراڑ، اور وہ درخت بھی جو 47 سے پہلے جس کے مہاراجہ کے خلاف زندہ کھالیں مل علی خان اور سبز علی خان نے کھنچوائی ہیں، تو کیا وہ ہندوستان نواز یا مودی کا بیانیہ بول سکتا ہے کوئی راولاکوٹ کا آدمی؟ یا ہم بولنے دیتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست کا 7 کروڑ روپیہ فی ایم ایل ایز کو ملا سال میں، وہ سردار حسن ابراہیم صاحب کو بھی ملا، وہ سردار یعقوب صاحب کو بھی ملا۔ میں 5 فروری کو فوٹیجز نکالیں کہ کتنے سردار یعقوب خان کے لوگ اس میں موجود تھے، کس میں؟ یکجہتی والے پروگرام میں، اور سردار حسن ابراہیم صاحب کے یکجہتی والے پروگرام میں کتنے لوگ تھے، اور ہمارے بعد جو سیاہ جھنڈے لے کر لوگ نکلے وہ کون تھے، اور اس میں نیشنلسٹ کتنے تھے؟ اچھا نہیں سب، تو اس کا ذمہ دار ایک میں پرائم منسٹر کو نہیں ٹھہراتا، لیکن پرائم منسٹر کی غلطی یہ ہے کہ اگر وہ نہیں سنیں نا، اگر وہ خواجہ فاروق صاحب کے فنڈز روک سکتے ہیں، وہ قیوم نیازی صاحب کے فنڈز روک سکتے ہیں، تو کیا ان کے نہیں روک سکتے تھے؟ ایک لیگیسی کو لے کے چلتے ہیں تو وہ تو چلنا بھی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ سردار خالد ابراہیم صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ پنچ کی نہیں پورے آزاد کشمیر کی جاندار آواز تھے، انہوں نے پنچ آزاد کشمیر کے شخص کو بچا کے رکھا ہوا تھا۔ آج
کوئی انجمن تاجران کی سیاست کر رہا ہے، تاجروں کی سیاست کر رہے ہیں وہ، کچھ یہ کہہ رہے ہیں جو وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، جنہوں نے کہا ایک صاحب کو کل یہاں بھیجا ہوا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے کہ یہاں پر لاشیں گریں اور پھر ہم وزیر اعظم بنیں۔ خدا را نہ کرو، جو آپ نے کہا کہ پنچ میں نقصان کیا نہیں، آج گواہ بھی موجود ہے۔ جب یہ تحریک، جب وہاں سے قافلہ چلا تو میں نے ویڈیو پیغامات بھی ہیں، میں نے بڑی کوشش کی، سردار یعقوب صاحب نے نمبر بند کر دیا تو پریشان ہو گیا۔ تو میں نے چودھری یاسین صاحب کو فون کیا، کہنا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا جی لاشیں گریں گی، میں دیکھ رہا ہوں سیاسی کارکنوں رول دیں۔ کہنا میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بات کریں، وہ پریزیڈنٹ آصف زرداری سے بات کریں اور وہ آرمی چیف سے بات کریں تاکہ اس معاملے کو یکسو ہو۔ اور اگر میں اپنے پیارے بھائی مشتاق منہاج صاحب کا بھی ذکر نہ کروں، میں نے ان کو فون کیا، نمبر بند تھا، واپس کہا بھائی کیا کریں، کیا حکم ہے؟ میں نے کہا سر یہ پوزیشن آپ میاں محمد نواز شریف صاحب سے بات کریں، اگر ان سے نہیں ہوتی مریم صاحب ایسے کریں، ان سے نہیں ہوتی پرویز شیخ صاحب کو کہیں میسج کنوے کرے، وہ مسلح واجہ پاکستان جو ہماری امیدوں کا محور اور مرکز ہے ان سے بات کریں تاکہ یہ جو آزاد کشمیر کے اندر لاشیں گرنے جا رہی ہیں اور خدا نخواستہ ہندوستان آزاد کشمیر پر موقع سے فائدہ اٹھا کر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ ان دو صاحبان نے بات کی اور اسی وقت پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اور میاں شہباز شریف صاحب نے نوٹس لیا، پھر چیف سیکرٹری اور کچھ ذمہ داران گئے، مذاکرات کا آغاز ہوا اور اس میں کمشنر پنچ سردار وحید کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی کامیاب حکمت عملی کی وجہ سے یہ قافلہ کہاں سے، پنچ سے ظفر آباد کی طرف روانہ ہوا۔ اب ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سر کہ آپ فوٹیجز نکالیں کہ کوٹلی والے آئے، راولہ کوٹ شہر بند تھا، دیگیں کس نے تقسیم کی اور پھر ان کو ساتھ لے کر کوٹلی والوں کو اور میرپور والوں کو مظفر آباد کون گیا؟ یہ میرا سوال ہے۔ تو اب آپ راولہ کوٹ کو بدنام کریں تو اس کے ذمہ دار جہاں وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، راولہ کوٹ کے اندر سردار حسن ابراہیم صاحب اور سردار یعقوب خان برابر کے شریک ہیں۔ اچھا ابھی آتے ہیں نادر صاحب کہ اس وقت جو آزاد کشمیر میں مخلوط حکومت ہے اور یہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل حکومت میں ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے، مسلم لیگ نون شامل ہے، جے کے پیپلز پارٹی بھی آلموسٹ حکومت کا حصہ ہے، سردار عتیق صاحب بھی ہیں، سارے پیپلز جو مطلب پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک کا جو وہ شامل ہے۔ تو یہ ساری ایک مخلوط حکومت ہونے کے باوجود کیوں بے چینی ہے، کیوں عدم استحکام ہے، کیوں خلفشار ہے اپنی وزیر اعظم؟ یہ سارے یا تو پھر اس کے بنیادی اب بھی اگر مسئلے حل نہیں ہوں گے ابھی اس مخلوط حکومت کے باوجود، تو یہ کیوں ابھی؟ تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ جو عدم استحکام ہے، انتشار ہے، اس کی وجہ کیا ہے بنیادی؟ دیکھیں رضا غفاری صاحب بڑے باخبر آدمی ہیں، تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی وزیر اعظم کو 48 ووٹ پڑی اور پھر غیر اعلانیہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 50۔ اب جو 2-4 لوگ وزیر اعظم صاحب کو پسند نہیں ورنہ وہ بھی پیچھے نہ رہتے، وہ ان کو پسند نہیں ہے ورنہ ان کو بھی ساتھ لگا لیتے، ٹھیک ہے نا؟ اب 50 لوگوں کا جس کو اعتماد حاصل ہو تو سوال میرا یہ بنتا ہے کہ اس وزیر اعظم کی موجودگی میں آزاد کشمیر سے پنچ تو بدنام ہے ہی ہے، لیکن بھمبر سے، میرپور سے، کوٹلی سے اور مظفر آباد سے پاکستان اور مسلح افواج پاکستان کو گالیاں پڑیں تو سوال تو بنتا ہے کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں اور لانے والے کون ہیں۔ اب بھی میں پھر اپنے کمانڈر ان چیف سے اپیل کرتا ہوں کہ جائزہ لیں کہ 70 سالوں میں تحریک آزادی کشمیر کو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا جو اس 1.5 سال میں اس 50 کے ٹولے نے مل کر تحریک آزادی کشمیر کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، پاکستان کو گالیاں پڑیں۔ یہ اسلام آباد میں جاتا ہوں میں، لوگ آپ میرے پاس آ گئے کہ جی کیا یہ جو آزاد کشمیر میں اتنے بڑے لوگ نکل گئے ہیں یہ پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا اللہ کے بندو نہیں، ان بیچاروں کو تو یہ بتایا گیا کہ تمہیں بجلی فری ملے گی، ان بیچاروں کو تو یہ بتایا گیا کہ تمہیں آٹا فری ملے گا، اس میں تو
علیحدگی پسند ہے ہی نہیں، پاکستان کا مخالف ہے نہیں، جو میں نے پہلے بتا دیا، ڈسٹرکٹ کونسلر دیکھیں، لوکل کونسلر دیکھیں، کارپوریشن میں دیکھیں، جب انہوں نے بر وقت فیصلے نہیں کیے تو میں یہ کہتا ہوں سر وزیر اعظم صاحب نے نہیں، کیوں آپ وزیر اعظم کا اکیلے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ جنہوں نے ووٹ دیا انہوں نے کہاں کھڑے ہو کر اسمبلی فلور پر کہا کہ جناب وزیر اعظم یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ ٹیلی فون بند کر کے چھپ گئے؟ تو یہ تو پورے کے پورے جواب وزیر اعظم ذمہ دار ہیں، یہاں پر یہ 50 کے 50 لوگ بھی ذمہ دار ہیں۔ ہاں اگر اس عدم استحکام کو اب ختم کرنا ہے، آزاد کشمیر کے امن کو بحال کرنا ہے، تو پھر لوگوں کا اعتماد ایم ایل ایز کی حکومت سے اٹھ چکا ہے۔ ایم ایل ایز میں اور پبلک میں 1000 میٹر سے بھی دور بڑی دوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ یہ کس نے دوریاں پیدا کی ہیں؟ وجہ یہی 50 لوگ تھے جو اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے تھے، جنہوں نے بلدیاتی نمائندوں کو بائی پاس کیا، جنہوں نے سیاسی کارکنوں کو نظر انداز کیا، جنہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا جی ایم ایل ایز کے، اور ایم ایل ایز خوش اور 3۔ میں حیران ہوں کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو 4 ماہ کے بعد وزارت کا قلمدان ملا، خاموشی سے بیٹھے رہے ایسے جیسے امام کے پیچھے نماز نیت کی ہے۔ تو آپ وزیر اعظم دنیا کی پارلیمنٹ جمہوریت میں کبھی ایسا نہیں ہوگا 4 مہینے میں وزیروں کو محکمے نہیں ملے۔ میں یہ کہتا ہوں جناب، تو پھر اس کا ذمہ دار آپ وزیر اعظم کے کیوں ٹھہراتے ہیں؟ جو پبلک مینڈیٹ لے کے گئے ہوئے یہ کیا کرتے تھے وہاں؟ کابینہ سے باہر آ جانا چاہیے۔ انہوں نے کیوں نہیں؟ یہ دیکھیں بات ہے نا، آج کیوں نہیں؟ میں نے سردار عتیق صاحب میرے استاد ہیں، میں نے انہیں کہا کہ قائد محترم، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، آپ کو پتا ہے، کہ میں نے کہا ان حالات میں آپ اپنا رول ادا کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں، وہ رول نہیں ہے۔ فاروق ادا سب کر رہے ہیں لیکن ایک آواز نہیں، تعارف فاروق صاحب کر رہے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جو آوازیں بلند کرنے والے لوگ ہیں وہ اکثریت میں باہر ہیں، اب ایم ایل ایز ہیں۔ اب اس کا واحد حل راجہ صاحب یہی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر فوری طور پر فریش مینڈیٹ کے ساتھ تازہ الیکشن کروائے جائیں۔ لوگوں کو پتہ چل جائے گا ایکشن کمیٹی کس اس میں ہے، پانی میں ہے۔ عام جو سیاسی کارکن مجھ آپ جیسے ہیں جو بلا تنخواہ پاکستان کے سپاہی ہیں، ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے، لیکن دل دکھتا ہے کہ جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے، اور جناب وزیر اعظم جب علی سوجل جاتے ہیں مرکز راولہ کوٹ چھوڑ کے، تو وہاں پر وہ کہتے ہیں جی کہ بلدیاتی نمائندوں سے ملتے ہیں کہ جی نہیں یہ آپ، تو پھر بلدیاتی نمائندوں نے جواب ٹھیک دیا کہ جب آپ کوٹ متے خان سے سفر شروع کریں گے، ایم ایل ایز کی حکومت بنائیں گے، 7 کروڑ روپیہ دیں گے، واپس آپ کے خلاف لگے گا تو کسی کا بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے۔ اب بھی یہی ہے کہ اگر ریاست بچانی ہے، ریاست کے اندر انتشار ختم کرانا ہے، عدم استحکام ختم کرنا ہے، اپنی پسند ناپسند کو ختم کرو خدا کے لیے، اور آزاد کشمیر کے اندر فریش انتخابات کروا کر آپ لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام کریں، اور جنہوں نے مجرمانہ غفلت کی ہے راج صاحب یہ یاد رکھیں، ایک وزیر اعظم صاحب نہیں، 50 کے 50 لوگ اس میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں میں نے بڑی بچت کی، آلٹو گاڑی میں چلتے ہیں، تو ایک وزیر صاحب فارچونر میں ان کے اخراجات کروڑوں میں آتے ہیں، وہ شوکت نواز میر نے آپ کو بتایا، فلیگ ہولڈر ہیں، جھنڈیاں لگائے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں تاریخ میں کبھی 45-47 رکنی کابینہ ہوئی ہے؟ اس پہ ہم آتے ہیں نیادی صاحب۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ پونچھ والوں میں آپ جو بات کرتے ہیں، پونچھ میں تو کوئی پاکستان کا مخالف نہیں، البتہ اقتدار کے بھوکے اور انجمن تاجران کی سیاست کرنے والوں نے پونچھ کی سیاست کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اچھا نادر صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ جو اس وقت حکومت میں شامل جو جماعت ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم یونین، جو بڑی شیئر ہولڈر ہیں، اس کے جو آزاد کشمیر کی قیادت ہے، یہ اپنے اجلاس کر کے قراردادیں یہ پیش کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں اپنی جماعتوں سے کہ ہمیں حکومت سے الگ ہو جانا چاہیے۔ فاروق ادر صاحب نے کل بھی بات کی ہے، شاہ صاحب نے بھی کی ہے، چودھری یاسین صاحب کر رہے ہیں، سردار یعقوب صاحب کر رہے ہیں۔ یہ ان کو کس نے روک رکھا ہے؟ جیسے یعنی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اگر آزاد کشمیر والے یہ اتنے بے بس ہیں کہ ان کو اپنی پارٹی وفاقی پارٹیاں نہیں سن رہی ہیں، اور اصل وجہ کیا ہے کہ ان کی بات کیوں نہیں سنی جا رہی؟ اس کے جواب میں آپ کو 2 پیرائے میں دیتا ہوں۔ مسلم لیگ والوں کو تو مسلم کانفرنس ختم کرنے کی سزا مل رہی ہے۔ یہ جو ریاستی جماعت انہوں نے ختم کی نا مل کے، جہاں فیصلے آزاد کشمیر کے اندر ہوتے تھے، مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان اور ان کے ساتھی کر رہے تھے۔ اب جب انہوں نے اس ریاستی جماعت کو ختم کیا، قومی شخص کو ختم کیا،
جب فیصلے رائے ونڈ میں ہوں گے، بانی گالہ میں ہوں گے، لاڑکانہ میں ہوں گے، تو پھر حال تو یہی ہونا تھا نا، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے جو موجودہ صورتحال ہے انتہائی ابتر ہے، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، تو اس میں آزاد کشمیر تو رائے صاحب ایک میونسپل کمیٹی کی حیثیت رکھتی ہے ان لوگوں کے لیے، لیکن یہ پاکستان کی شارک ہے، تو ان کی توجہ اس طرف نہیں آ رہی۔ یہ میں کہتا ہوں جتنے چیخیں پیٹیں مجھے تو مزہ آ رہا ہے، اس لیے آ رہا ہے کہ جب اپنے قومی شخص کو، اپنی شناخت کو آپ ختم کریں گے تو پھر آپ کا حال تو یہی ہوگا نا جو ہو رہا ہے، اور اگر مزید بھی آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر آپ کا حال آپ کی نسلیں بھی بھگتیں گی۔ اچھا نظیر صاحب، ابھی ہم آتے ہیں جو موجودہ وزیر اعظم صاحب آپ کے بہت اچھے دوست ہیں، آپ کے بھی دوست ہیں نا، دونوں اور پوری ابھی آتے ہیں وزیر باتیں اعظم، دونوں ملتے ملا کرتے تھے۔ ابھی ہم آتے ہیں کہ 18 ماہ ہونے کا وزیر اعظم صاحب کو، تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب نے کہا، بڑے بڑے اعلانات کر رہے ہیں کہ میں نے کو مافیاز کو شکستیں دی ہے۔ ایک تو یہ بھی ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں گے بڑے سیاسی کارکن کون مافیاز تھے، پھر یہ بتائیں وزیر اعظم صاحب کا میں نے کرپشن ختم کر دی ہے، جو احتساب بیورو کا، وہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں فلانا پتہ نہیں کوئی آگے بڑے بڑے مگرمچھوں میں نے یعنی ریفرنس آ گئے، تو یہ جو وزیر اعظم کی گڈ گورننس پہ احتساب کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ بھی میں دو اس میں دیتا ہوں۔ ایک تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں نے مافیاز کو شکست دی، میں ان کی اس بات کو درست تسلیم کرتا ہوں۔ کون سے مافیاز؟ یہ بات سچ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جب وزیر اعظم بنے تو ایک پانی کا گلاس بھی ان کے نہیں لگا، اور جنہوں نے اربوں روپے دے کر وزارت عظمیٰ خریدی، کسی نے آزاد کشمیر کی پیسے دے کے صدارت خریدی، ان کو تو انہوں نے شکست دی ہے، یہ تو ماننا پڑے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ لیکن جنہوں نے دینی تو وہ دے گئے، جب آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں آپ کی مرضی کا جواب تو نہیں، میں اپنی مرضی کا جواب دیتا ہوں۔ اس مافیا کو تو انہوں نے ایک پانی کا گلاس خرچ کیے بغیر شکست دی ہے، یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی۔ اب آگے آتے ہیں جی گڈ گورننس، احتساب، کون سا احتساب، کون سی گڈ گورننس، مجھے یہ بتائیں۔ کدھر وقت تنویر الیاس صاحب اتنے پیسے کھا گئے، فاروق اظہر یہ کھا گئے، قیوم نیازی کھا گئے، کدھر گئے پھر وہ؟ فاروق اظہر صاحب پہ الزام تھا تو فاروق اظہر صاحب چیئرمین احتساب بیورو کے دفتر میں گئے، مجھے پکڑو اور انہوں نے کہا مجھے گرفتار کرو، آ گیا ہوں میں، کوئی نہیں، آج تک کوئی ریفرنس دائر ہوا۔ میرے ساتھ خود وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ سیکریٹ فنڈ میں کرپشن ہوئی ہے اور ریفرنس تیار ہے تنویر الیاس کے خلاف، سردار تنویر الیاس خان صاحب کے خلاف۔ اور گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ جیسے کوئی بات ہے ہی نہیں، سردار تنویر الیاس صاحب بھی ان کے لیے جو الفاظ کہتے تھے آپ کو بلا کر، آپ کو پتہ ہے میں بھی ان کے ساتھ ایز سیاسی کارکن کام کیا۔ وزیر اعظم صاحب ان کے بارے میں ایک انٹرویو وزیر اعظم صاحب کا مرتضیٰ درانی صاحب نے اپنی پیج پہ کیا ہے، میں نے بھی آگے کیا ہے، وہ بھی اب سے شرم آتی ہے۔ اب مجھے ایک دن سردار عتیق صاحب ملے، میں نے کہا سر اس کے بعد مجھے بتاؤ کہ آزاد کشمیر کی سیاست کا کیا بنے گا، تو کہنے لگے کہ جو بات آپ کہتے ہیں، وہاں سردار مہتاب بھی تھے، ایک شادی کی تقریب میں ہم تھے، تو کہنے لگے جو بات آپ کہتے ہیں یہ تو وزیر اعظم صاحب نے مجھ سے بھی کہی، اور بات وہ کرنی چاہیے جو کر سکیں۔ اب دیکھیں جنہوں نے کرپشن کی ہے جو بقول وزیر اعظم صاحب کے، ان کو تو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، وہ احتساب بیورو کے دفتر میں بھی جا کر وہ کہتے ہیں مجھے گرفتار کرو۔ آپ کی مہربانی سے جیو، آپ نے جو روز ٹی وی پہ میرا انٹرویو کیا تھا پی ڈی اے میں، ایک ایف آئی آر میں نے درج کروائی اور درخواست دی، پی ڈی اے بعد میں آتا ہے، نہیں وہاں پر جناب سابق وزیر اعظم راجہ فاروق صاحب کے جعلی دستخط بھی موجود تھے، تو ان چیئرمین صاحب کو 8 اپلیکیشنز میں نے دی ہوئی ہیں، یہ ثبوت کے ساتھ، یہ ساری موجود ہے کرپشن ثبوت کے ساتھ، ابھی یعنی ججوا صاحب جی ان کو بھی دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو میں نے دیکھا کہ احتساب بیورو کا جو سٹاف ہے راجہ فاروق صاحب کو خط لکھتے ہوئے کانپتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، ایک کہتا ہے میں نہیں لکھتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں نہیں لکھتا ہوں، وہ وضاحت کریں کہ یہ دستخط آپ کے ہیں یا نہیں، یہ تو آپ کے احتساب کا نظام ہے۔ یہ ایک چیئرمین صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ بھی بڑے دعوے کر رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں چیئرمین صاحب کو میں نے کہا نا جی، یہ ایک مثال ہے، یہ سردار سلیم ناز ایک اسٹیٹ افسر رہے ہیں پی ڈی اے میں، یہ آپ دیکھیں، آپ دیکھ لیں کہ ان کی ابتدائی تقرری جعلی ہے۔ پہلے مجھے سن لیں کہ 487 لوگ جو عتیق مشن
کے نام سے فارغ ہوئے، جس میں موجودہ چیف جسٹس راجہ سعید اکرم صاحب میرے خیال میں اس میں وکیل تھے، ان 487 لوگوں میں سلیم ناز بھی فارغ ہوئے اور بعد میں جال سازی صاحب کو آپ دے چکے ہیں یہ جی اور 12ویں نمبر پر سیریل نمبر 12 میں ہے، تو ایک آدمی پورے پی ڈی اے کو ختم کر کے اربوں روپے کما کے چلا گیا، اس کے خلاف آج تک کارروائی نہیں ہوئی۔ تو ایک آپ نائب قاصد کو پکڑ کر، ایک کسی چھوٹے ملازم کو پکڑ کر آپ خبر بنائیں کہ ہم احتساب کر رہے ہیں، تو یہ احتساب نہیں ہے۔ احتساب تب نظر آئے گا کہ جب اس طرح کے کیسز جو ثابت شدہ ہے۔ میں معزز چیف جسٹس سپریم کورٹ سے بھی کہتا ہوں کہ قانون اگر اجازت دیتا ہے تو اس کا ضرور نوٹس لیں کہ جو 487 لوگ آپ نے نکلوائے ان میں ایک سردار سلیم ناز ہیں جنہوں نے اس پی ڈی اے کو تباہ برباد کیا، جعلی تقرری کر کے سروس بک اس کی منگوائیں، اور اگر مجھے حکم کریں تو میں لیگل اپنے ایڈوائزر جو ہیں ان سے مشورہ کر رہا ہوں۔ ایک تو میں ان کے خلاف ہائی کورٹ میں بھی ریٹ دائر کرنے جا رہا ہوں کہ انہوں نے جتنے غیر قانونی تنخواہ لی ہے، ٹی اے ڈی اے لیا ہے، جتنے پیسے انہوں نے وصول کیے ہیں وہ واپس کرے، آنریبل ہائی کورٹ حکم جاری کرے، اور کوشش کروں گا کہ احتساب بیورو کو بھی ڈائریکشن جاری ہو۔ اگر نہیں تو یہ اپنی درخواستیں میں واپس لوں گا۔ اینٹی کرپشن پہ بھی بڑا مطمئن ہوں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو پھر یہ ساری درخواستیں ادھر جائیں گی۔ لیکن میں کوئی مایوس ہونے والا آدمی نہیں ہوں، لیکن آپ نے سوال کیا تو کون سی گڈ گورننس ہے مجھے یہ بتایا جائے۔ مطلب آپ کے 40-42 وزیر ہیں، کم کریں نا، 15 کریں۔ فاروق اعظم صاحب کے دور میں 15 تھے، 16 تھے۔ آپ فارچونر کم کریں، آپ نے کہا کوئی خریدی نہیں، وہ اللہ کے بندوں کون سی خریدتے، اور کوئی منڈی تو نہیں لگی ہوئی۔ کم کریں تو ان کو نیلام کریں نا، جو باقی فالتو ہے۔ 15 وزیر رکھے، 10 جنرل ایاز صاحب کے دور میں 2-3 مشیر کام کر رہے تھے، کیا ریاست کا نظام چل رہا تھا کہ نہیں چل رہا تھا؟ تو گڈ گورننس بزا کی ہے، کچھ گڈ گورننس نہیں ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے گڈ گورننس کی بات کی، تو جو اس وقت ظاہر جو وزیر اعظم صاحب کو جو اداروں کو چلاتے ہیں، سیکرٹریز چلاتے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب کا اپنا پرنسپل سیکرٹری نہیں ہے، وہ کسی کے پاس اضافی چارج ہے۔ ایسے 3-4 اور جو بڑی وزارتوں کے سیکرٹریز نہیں ہیں، آج میرا 1-2 تقرریاں ہوئی ہیں۔ تو جب جو وزیر اعظم جس نے خود جانے اپنی ٹیم کا انتخاب ہی نہیں کیا، تو وہ پھر کیسے گڈ گورننس پھر کہاں سے آئے گی ندی صاحب؟ دیکھیں، میں کیوں آرمی چیف سے بار بار مطالبہ کرتا ہوں کہ حالات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ ریاست کا نظام درم برم ہو چکا ہے۔ یہ تجربہ جس کسی نے بھی کیا ناکام ہو چکا ہے۔ یعنی جو یہ اس کا تجربہ یہ جو مخلوط سرکار بنی، مطلب دیکھیں میں نے بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے اس پار بڑا اچھا پیغام جائے گا کہ تمام لوگ آزاد کشمیر میں اس میں شامل ہو گئے، مجھے خوشی ہوئی تھی۔ لیکن اب یہ تجربہ ناکام رہا، میں بھی شرمندہ ہوں، جو اس کا نتیجہ نکلا، میں خود شرمندہ ہوں کہ جو نتیجہ نکلا کہ جس میں یہ گونگے بہرے وزیر ایم ایل اے بولتے ہی نہیں ہیں۔ آپ دیکھنا ان میں سے 10% لوگ بھی آج الیکشن ہو جائیں تو یہ دوبارہ اسمبلی میں نہیں پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی آتے ہیں ندی صاحب ہم ایک اور سیاسی معاملے پہ۔ جی ضرور ضرور۔ کہ آپ کے 2 بہت قریبی دوستوں کی ملاقات ہوئی، ایک سابق وزیر اعظم تھے، ایک موجودہ وزیر اعظم، جی، یعنی چودھری انور الحق صاحب سے سردار تنویر الیاس خان صاحب نے کشمیر ہاؤس جا کر ملاقات کی، اور آپ بھی بہت مشاورت میں رہے، سردار تنویر الیاس خان صاحب سے استحکام پارٹی میں بھی رہے۔ ایک تو ناظرین کو یہ بتائیں کہ جب یہ تنویر الیاس صاحب کا اسلام آباد میں معاملہ ہوا، جس طرح کے ساتھ آزاد کشمیری کے ایک سابق وزیر اعظم کو یعنی ذاتی معاملات پر جس طرح اس کو گرفتار کر کے بے عزت کیا گیا، وہ بھی ظاہر بہت سخت اس پر رد عمل ہوا کشمیر میں۔ کوئی بھی ہو، کسی کا یعنی تنویر الیاس خان صاحب سے اختلاف ہی ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح کے ساتھ ایک سینئر ترین اگر لاٹ میں سے کسی کو پکڑا جائے اور ایک دم آنن فانن جا کر یہ وہاں پہنچ گئے، تو ایک تو ناظرین یہ جاننا چاہ رہے ہیں، آپ ذرا بڑے سیاسی کارکن بھی ہیں، تو کہ کیا یہ کیوں گٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ان کا اتحاد ہوا؟ اگر ایک ساتھ اگٹھے چلیں گے، کوئی نویں پارٹی بنائے گی، تو کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ کیا دیکھیں راج صاحب، میرا آج کل دونوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ جیسے یعنی آپ ابھی رابطوں میں نہیں، دونوں دوستوں سے رابطے میں؟ نہیں، میں نہیں رابطے میں ہوں، اور کبھی کبھار ایک دن رات چلتے وزیر اعظم صاحب مل گئے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا تھا، تو کہنے لگے کہ کوئی گھر آ جائے، تو میں نے کہا سنا آپ بھی گھر گئے؟ کہنے لگے نہیں۔ گزارش یہ ہے کہ تنویر صاحب آپ کے بھی دوست ہیں، اور آپ کو بلا کے وہ جو کہتے تھے، سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ جو ملاقات ہے دونوں کے مفادات اس میں شامل ہیں، اور جو کیا مفاد ہو سکتا ہے؟ سنیں نا سر، اب دیکھیں نا مجھ سے کیا ابھی آپ نے سپریم کورٹ میں جو وزیر اعظم صاحب کا کیس لگا ہوا اور ایک لگا ہوا ہے تنویر الیاس صاحب کی نااہلی کا،
اس میں چیف جسٹس صاحب نے معزز آنریبل چیف جسٹس صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں یا جس طرح کا ریکارڈ طلب کروایا کہ سپریم کورٹ کی آڑ میں آپ ایک دوسرے کے مفادات کو تحفظ دے رہے ہیں تو یہ چھٹیاں کھلیں گی، تو پھر مجھ سے آپ کیا کروانا چاہتے ہیں؟ آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں کہ یہ گٹھ جوڑ کیوں ہوا اور کیا یہ کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ زیادہ دیر چل سکے؟ میرا نہیں خیال جو اس طرح بن بھی رہی ہے کیا کریں گے، خبریں ہیں، لیکن ایز اے سیاسی کارکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پھر کسی نے تجربہ کرنا ہے اس طرح کا تو یہ کشمیر کو اور مسئلہ کشمیر کو بالکل دھکیلنے والی بات ہوگی، پیچھے سرد خانے میں لے جانے والی بات ہوگی۔ تنویر الیاس صاحب بھی پارٹی پریزیڈنٹ رہے ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں، انوار صاحب بھی ابھی بھی ایک پارٹی کے صدر ہیں، ابھی بھی ایک پارٹی کے صدر ہیں، اور محترم بھائی چودھری انوار الحق صاحب بھی وزیر اعظم ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کو تجربہ گاہ نہیں بنانا نہیں ایک ساتھ چل سکتے ہیں دونوں، میرا نہیں خیال جو ملاقاتیں وقتی مفاد کے لیے حاصل کرنے کے لیے ہوں، اور آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ کہ دونوں کے ایک بارے میں ایک دوسرے کے بارے میں خیالات کیا ہیں یا کیا کہتے تھے، تو یہ دوریاں اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو میں اس ملاقات کو، اس اتحاد کو زیادہ دیر تک چلتے نہیں دیکھتا، جب تک ایک دوسرے کے مفادات ہیں اس وقت تک تو چلیں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوشش بھی کی جائے، ایک ماضی میں کوشش ہوئی بھی ہے کہ مسلم کانفرنس کو مائنس کر کے اگر ریاستی جماعت ہی بنانی ہے، آپ نے کو اگر ہوش کے ناخن لینے ہیں تو پھر مسلم کانفرنس کی قیادت سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، اور قیادت کو سارے آزاد کشمیر کے لوگ سے نہیں ہو سکتا، اس کے منشور اور نظریے سے نہیں ہو سکتا۔ سارے آزاد کشمیر کے لوگ سردار عتیق صاحب کو کہیں گے کہ جی آپ بیک بینچر ہو جائیں، اور اگر ریاست کے شخص کو بچانا ہے، اقوام متحدہ میں کشمیریوں کی نمائندگی کرانی ہے، تو قائد اعظم کی جو جماعت تھی وہ مسلم کانفرنس تھی، اس مسلم کانفرنس کو ہی مضبوط کریں۔ تو آپ کا وہ سوال کہ جو چیخ کے رائے ونڈ، بانی گلا اور لاڑکانہ میں ہماری قیادت کی جو تذلیل ہو رہی ہے، اسی لیے اب ہماری جو آزاد کشمیر کی قیادت ہے سیاسی کارکنوں میں اس کی کوئی عزت احترام نہیں رہا ہے، کیونکہ ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کی سنتا کوئی نہیں ہے۔ اچھا عزیز صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ جیسے آپ نے پہلے بات کی تھی، یہ ہمارا یہ پورا سوال ہے کہ جو آزاد کشمیر میں ان بلدیاتی الیکشن ہوئے 30 سال کے بعد، لیکن ابھی تمام تر کوشش کے باوجود ان کو اختیارات نہیں ملے، لانگ مارچ بھی کیا، مظفر آباد پہنچے، ابھی دوبارہ انہوں نے یعنی احتجاج کی، یعنی دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر ہمیں یعنی جو ایکٹ کے تحت اگر ہمیں اختیارات نہیں دیے جاتے، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس وقت ساری جماعتیں حکومت میں، تو یہ ان بلدیاتی نمائندگان کو، انہی کی پارٹی کے لوگ جوتے ہوئے ہیں، پھر ان کو بااختیار کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ یہ اصل صاحب آپ یہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، میں نے پہلے ذکر کیا، میں ایک بار پھر آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 31 سال بعد ایک حکم جاری کیا اور اس پہ قائم رہے، جس کے پریشر میں سردار تنویر الیاس صاحب نے، تنویر الیاس صاحب کو ضرور اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے، ان کو یہی مکسا چار تھا، مسلم لیگ کی پاکستان میں حکومت تھی، اور جب پہلے مرحلے میں پونچھ ڈویژن میں انتخابات ہوئے، ان کو سیکیورٹی نہیں مہیا کی گئی، لیکن آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے لوگ کتنے پرامن ہیں، کتنے سمجھدار ہیں، کہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے 85+ ہے، بلدیاتی الیکشن میں بغیر رینجرز کے، بغیر ایف سی کے کسی کو ایک خراش تک نہیں آئی، اور سردار تنویر الیاس صاحب نے وہ انتخابات کرا دیے۔ اب یہ انتخابات اس مکسا چار کی مرضی سے نہیں ہوئے، اور یہ جو مکسا چار ہے یہ نہیں چاہتا کہ اقتدار عام آدمی تک جائے، تو ان کا بھائی، بیٹا، پوتا وہ اسمبلی کے سیاست سے باہر ہو جائے۔ واحد وجہ یہ ہے، لیکن یہ کام اب رکے گا نہیں۔ یہ جو ایکشن کمیٹیاں، یہ بلا جو ہے نا آ گئی ہے نا، یہ ساروں کی سمت درست کرے گی۔ اگر ریاست کو دستور کے مطابق چلانا ہے، ریاست کے وجود کو بچانا ہے، اس سٹیٹس کو اگر بحال رکھنا ہے، اس انتشار کو ختم کرنا ہے، تو واحد حل آپ اپنے بلدیاتی نمائندوں کو جو پولنگ اسٹیشن سے وارڈ تک منتخب ہو کر لوگوں کے ووٹوں سے آئیں، آپ ان کو اختیارات دے دیں، 1 مہینے کے اندر یہ ایکشن کمیٹیاں آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئیں گی۔
یہ جو ہجوم ہے یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. نہیں یہ کون کرے گا؟ یہ یعنی یہ مطالبہ آپ کس سے کرے؟ ذرا اسمبلی ممبران سارے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھا نا، میں تو یہ کہتا ہوں مطالبہ تو میں کرنا ہوں سپریم کورٹ کرے، یعنی سپریم کورٹ کو نوٹس سر میں یہ کہتا ہوں سپریم کورٹ کیوں نوٹس لے؟ سپریم کورٹ نے الیکشن کروا دیے. یہ اب کام بنتا ہے جناب وزیر اعظم کا. اگر وہ نہیں کریں گے تو میں پھر ایک مرتبہ نہیں آپ کے محترم وزیر صاحب جناب وزیر اعظم خود کہتے رہے ہم فنڈ ان کو دے دینا، ہم ریڑیاں لگائیں. دیکھیں نا، میں یہی بات کہتا ہوں نا کہ اگر ریاست کے نظام کو بچانا ہے، سیاست بچانی ہے، ریاست بچانی ہے، تو میں سیاستدانوں سے بڑا مایوس ہوں. میں اپنی مسلح افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آزاد کشمیر میں آپ نے چیزوں کو درست کرنا ہے، آپ نے مودی کے بیانیے کو دفن کرنا ہے، تو آپ وعدہ لیے ہے کہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے، وہ لوگ مجھے سن رہے ہیں، ہمارا سیاست کا نظام اتنا گندا ہو چکا ہے کہ ہماری فوج کو ملک کے اندر اور باہر دو محاذوں پہ جنگ لڑنا پڑ رہی ہے. تو میں اپنی فوج کے کمانڈر ان چیف سے ہی کہتا ہوں کہ خدا را آزاد کشمیر کے حالات پر رحم کریں، اس کا نوٹس لیں. ساری کشمیری قوم آپ کو دعائیں دیں گی. خدا نہ خواستہ 76 سالوں میں اگر یہ سٹیٹس کو کہیں ٹوٹ گیا، خدا نہ خواستہ یہاں کوئی افراتفری مزید پھیل گئی تو دشمن اس کا فائدہ اٹھائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر مودی کا کوئی آدمی سنگل اس کسی کی جان نہیں ہے کہ وہ انڈیا کا نہ کوئی حامی ہے نہ بیٹھا ہوا ہے. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ خود مختار کشمیر ایک نظریہ اس کا ہم احترام کرتے ہیں. میں اپنے سننے والوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں نہ دیں. آپ اقوام متحدہ سے حق خود ارادیت لیں. اس کے بعد جب آپ کو حق خود ارادیت مل جائے گا، جس نے خود مختار کشمیر کے بکسے میں ووٹ ڈالنا ہے وہ ڈالے. میں نے تو میرے ساتھیوں نے پاکستان میں تو ہوں ہی پاکستانی، میں تو پاکستان کے ساتھ ہوں. تو جو نظریہ جیت گیا ہے، اگر خود مختار کشمیر کے لوگ جیت جاتے ہیں تو میں میرے ساتھی سلام کر کے ہم اپنی جائیدادیں بھی ان کے حوالے کر کے یہاں کرائے کے گھروں میں رہیں گے. ایک بات جو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کو گالیاں نہ دیں. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپس میں نہ لڑیں کہ یہ پاکستان، یہ دہریہ، یہ غدار، یہ وضاحتیں دینا پڑیں، یہ افراتفری کا ماحول پیدا نہ کریں. آپ دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ پاکستانی فوج اور ہندوستانی فوج کو اکٹھا ایک پلڑے میں نہیں توڑ سکتے. آپ دیکھیں آج فلسطین کے حالات دیکھیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہادر فوج ہماری سرحدوں پہ موجود ہے. تو یہاں پہ میں گفتگو کر رہا ہوں، اگر میری فوج میری سرحدوں پہ موجود نہ ہو تو مودی جیسا مکار آدمی 5 منٹ میں آزاد کشمیر کے اوپر قبضہ کر لے. آزاد دیکھیں 10 لاکھ فوج کی نگرانی میں ہندوستان کے الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں تو آپ نے دیکھا کہیں فوج نہیں ہے. کوئی جبرن فوج کسی کو نہیں کہتی کہ میرے حق میں بات کرو. لیکن کریں کیا؟ ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں انہوں نے میرا مایوس کیا ہے. ہمارا کشمیریوں کا محور اور مرکز کی خانہ کعبہ سیاسی اور جس سے ہمیں کوئی اچھی امید ہے وہ مسلح افواج پاکستان. اچھا ناظر صاحب، کیا ہمارا پاس وقت ختم ہو رہا ہے اور 2 سوال ہیں. ایک تو یہ جو حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کیا، پھر اس کے اسمبلی سے بھی جا کر منظور کر کے قانون بنا دیا کہ جو آزادی رائے ہے، یعنی جو آپ گفتگو کر رہے ہیں، اگر آپ کسی پہ تنقید کر رہے ہیں، یعنی ابھی تو آپ یہ جو تنقید کر رہے ہو وزیروں پہ، تو آپ کو 7 سال یعنی قید ہو جائے گی. یہ جو قانون ہے نہ تو کسی دنیا کے کسی جمہوری یعنی معاشرے میں نہیں ہے، تو یہ کیوں آزاد کشمیر کے اسمبلی نے میں یہ گزارش کر راجہ فاروق صاحب کا میں انٹرویو سن رہا تھا، کسی جمہوری ملک میں ایسا قانون نہیں ہے، بلکہ مارشل لا دور میں بھی تنقید کو آپ کیسے جرم قرار دیں گے؟ اگر آپ کسی کو تنقید کرو، یعنی آپ حسن ابراہیم کو یا سردار یعقوب کرو تو آپ کو خلاف جا کے پرچے کریں گے. دیکھیں جی، اس میں ہوتے ہیں تو 100 مرتبہ فاروق صاحب نے کہا کہ شروعات ان سے کریں، ساتھ مجھے بھی شامل کر لیں، مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں، لیکن ہماری زبانوں کو تالے تو نہیں لگ سکتے. اگر یہ کریں گے تو پھر یہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کا جو جب ہندوستانی میڈیا اس کو اچھالے گا نا تو اس کا سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. وزیر اعظم صاحب کو کیا، میں ان نقل کے اندھوں پہ بھی بڑا حیران ہوں کہ جو ساتھ ہو کے، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو نہیں جانا چاہیے، لیکن جو ساتھ ہو کے ٹھپا لگاتے ہیں سارے ذمہ دار ہیں پوری پارلیمنٹ. میں ان کو بھی کہتا ہوں نا، کیوں کہ یہی اس آواز کو دبانا چاہتے ہیں کہ جو ان کے کالے کرتوت ہیں،
इस पे कोई ना बोले। वो कैसे ना बोलेंगे, हम कितने लोगों को जेलों में डालेंगे? ये तो फिर देखें जब ये पर्चे होंगे तो ये एक्शन कमेटी वाले कितने हजारों में, फिर सबको आप अंदर कर दो, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जनाब वापस लेना चाहिए वज़ीर आज़म साहब को खुद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब आसफ अली जरदारी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, दोनों पार्टी से दूर भी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी, कि देखिए पीपल्स पार्टी एक तारीख है, मुस्लिम लीग की एक तारीख है। उनके अपने लोगों से शोकाज नोटिस जारी होने चाहिए जो उनके मेंबरान असम्बली हैं कि आप इस कानून का हिस्सा क्यों बने, इस कानून का हिस्सा क्यों बने। तो आप हर एक बात अनवारुल हक पे ना ले जाए ना, वो वज़ीर आज़म है तो ये क्यों नहीं अपोज करते इस बातों को? साथ में ये बराबर के शरीक हैं, इनको आप 1% मार्जिन नहीं दे सकते। अच्छा नज़ीर साहब, अभी इस गंद में सारे ये वक्त खत्म हुआ, वक्त खत्म हो गया। आखिरी सवाल आपसे, आपने क्या सोचा है, यानी आपका जो सियासी फैसला अभी बरकरार लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्या किधर जा रहे हैं आप? कोई नौमी पार्टी में जा रहे हैं, किस जमात में जा रहे हैं? ज़रा लोग सुनना चाह रहे हैं कि मेरे जो लोग हैं वो मुझे जानते हैं। मैं वक्त पे अच्छा सियासी फैसला करूँगा और इस गंद का किसी का भी सरेदस्त में हिस्सा नहीं बनने जा रहा। और इंशाअल्लाह मुझे अपने रब से कभी उम्मीद है कि 1-2 माह के अंदर पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम आ जाएगा, अफरा तफरी ख़त्म होगी। आप जैसे समझदार साथियों से मशावरत करके, अपने साथियों से मशावरत करके आइंदा के सियासी लाए अमल का ऐलान करूँगा। बहुत शुक्रिया नदीर साहब। नाज़रीन, ये थे सरदार अरशद न्यादी साहब और आज़ाद कश्मीर के सीनियर कारकुन हैं। सरदार अब्दुल कयूम खान साहब के साथ तवील इनकी रफ़ाकत रही है, मामला फ़हम आदमी है, तो हम इनको दोबारा भी अपने प्रोग्राम में बुलाते रहेंगे। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।